وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. یہ جو آیت ہے نا جی بہت کریٹیکل آیت ہے. اسی پہ آج ہمارے یہ گفتگو کنکلوڈ ہو جائے گی کیونکہ پیچھے 4 منٹ رہ گئے آلموسٹ. اگلے درس میں سورہ آل عمران کی آخری جو 11 آیات ہیں کریٹیکل، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، جو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام روزانہ تہجد کے وقت وضو کرنے سے پہلے جب اٹھتے تھے تو یہ آیات آسمان کی طرف دیکھ کے پڑھتے تھے، پھر آپ وضو کر کے تہجد کے نوافل ادا کرتے تھے. یہ 11 آیات کے اوپر میرا الگ سے ایک ڈیٹیل لیکچر ہے، انسان کی ہدایت کے 5 بنیادی سٹیپ، مسئلہ نمبر 64 وہ ریکارڈڈ ہے. تو یہ متقاضی ہے کہ اگلا پورا درس جو ہے ان 11 آیات پہ ہو. تو یہ جو آیت گزری کہ اللہ تعالیٰ ہمارا کہ وہ لوگ خوش نہ ہوں، گمان نہ کریں کہ جو لوگ خوش ہوتے ہیں اپنی ان کارستانیوں پر اور پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریف ان چیزوں پہ کی جائے جو انہوں نے نہیں کی. اس کے کانٹیکسٹ میں موجود ہے کہ صحیح بخاری کے اندر امام بخاری لے کے آئے ہیں کتاب التفسیر چیپٹر میں کہ غزوہ احد کے موقع پر کئی منافقین جو ہیں وہ جہاد سے پیچھے رہ گئے تھے. اب وہ رہے تو بزدلی کی وجہ سے تھے، اور وہ یہ خواہش کرتے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہماری تعریف کر دیں. اللہ کے نبی کیسے کریں؟ اور دل میں خوش تھے کہ دیکھو اتنے لوگ مرے ہیں، ہماری جان بھی بچ گئی. اور اب ہم جب واپس آئے تو کئی لوگوں نے بہانے کیے، یا رسول اللہ میری بیوی بیمار تھی، نہیں تو تک جائے تسی جناب میں ایسی تیسی نہ دی کافراں دی، اب بس مینوں یہ مسئلہ بن گیا سی. تو بہانے کر رہے تھے. تو اللہ تو ہمارا یہ چاہ رہے کہ جو انہوں نے کام کرنا بھی نہیں تھا اور ان کی تعریف لوگ کریں کہ ہاں یار اے منڈا ہوندا نا انہیں کام چک دینا سی. کون نہیں سی چکنا انہیں سر، وہ تو دھوکھا دے کے بیٹھے ہوتے. ٹھیک ہے نا جی. ادھر بھی آپ دیکھ لیں ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کو دیکھ لیں، جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ان کے آپ دعوے دیکھیں، لگتا ہے کہ یہ حکومت میں آئے تو فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی اس ملک کی ہو جائے گی اور آگے بیڑا غرق کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ خواہش کی جو انہوں نے کام نہیں کیے ان کے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کے لیے عذاب ہے. اچھا اب اس میں بڑی خطرناک بات تھی کہ اگر کسی شخص کی کسی ایسی بات پہ تعریف کی جائے جو اس نے نہیں کی ہوئی تو اس کو اللہ فرما رہا ہے ہم ضرور عذاب دیں گے. تو صحابہ میں بعض لوگ اس معاملے میں پریشان بھی ہوئے، تابعین میں سے بھی کچھ لوگ. تو ایک اور حدیث امام بخاری نے اس کانٹیکسٹ میں لی ہے کہ مروان بن حکم جب مدینے کا گورنر بنا تو اس نے عبداللہ ابن عباس کے پاس ایک بندہ بھیجا اور کہا کہ یہ آیت سے تو لگتا ہے کہ ہم بھی عذاب میں مبتلا ہوں گے، ایسے بچنا تو اسی مشکل ہی ہے جو کام تسی پائے نے بنو امیہ نے. تو حکمران اسی طرح ہی ہوتے تھے نا، حکمران کے تو لوگ پاس نامے پڑھتے تھے جو انہوں نے نہیں کیے ہوتے تھے. یہاں پہ بھی آپ دیکھتے ہیں جب حکمران یا بڑے لوگ کہیں پہ جاتے ہیں جو القابات خود شرم محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ان کے ساتھ منسوب کیا جا رہا ہے، وہ بھی خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ جی انہوں نے یہ کر دیا، جی بڑا کارنامہ دکھا دیا. تو وہ مروان بن حکم کہنے لگا کہ ابن عباس سے پوچھ کے آؤ، مجھے تو لگ رہا ہے اس آیت کے ساتھ ہمیں بھی عذاب ہوگا. یہ نہیں اس نے آگے کہا کیوں، وہ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ لوگ ہماری بھی تو تعریف کرتے ہیں ان کاموں میں جو ہم نے نہیں کیے ہوئے، تو جڑے کام پائے نے اس تو صرف نظر کر دینے تے اسی بھی رگڑے جانا ہے. تو پوچھ کے آؤ کہ یہ آیت کے تحت تو پھر کوئی بھی نہیں بچے گا. تو ابن عباس نے فرمایا کہ یہ آیت اصل میں یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی جنہوں نے اوپر سے اسلام قبول کر لیا تھا اور جہاد سے پیچھے رہ گئے، یا ان یہودیوں کے بارے میں جن کو نبی علیہ السلام نے بلایا اپنے پاس کہ تمہاری کتابوں میں جو میری پروفیسیز لکھی ہیں میرے بارے میں کہ میں آخری پیغمبر ہوں وہ آ کے پبلک کو بیان کرو. تو انہوں نے وہ بیان کرنے کے بجائے ادھر ادھر کی باتیں کرنی شروع کر دی. تو کچھ ساتھی جو حضور کے بیٹھے تھے انہوں نے ان کے لیے چاند ایک تعریفی کلمات بول دیے کہ چلو یار جو بھی ہے بندہ سینسیبل ہے، بڑا ڈیسنٹ بندہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اگر حضور کے ساتھیوں نے تمہاری تعریف بھی کر دی ہے تو یہ چیز تمہیں جنت میں نہیں لے کے جائے گی. تم سے جو کام پوچھا گیا تھا، جو کام تمہارے ذمہ لگایا تھا وہ تو تم نے نہیں کیا اور تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہاری تعریف. تو اس سے کتنا خطرناک رزلٹ نکلا کہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں بھی اگر کسی کی تعریف بیان ہو اور اس کے کرتوت برے ہوں تو اللہ فرما رہا ہے عذاب اسے ہم نے دینا ہے. کیوں؟ حساب تو اللہ نے کرنا ہے. سورہ توبہ میں آئے گا کہ اے نبی یہ جھوٹے بہانے لگا کر جو جہاد سے پیچھے رہ گئے یہ آپ کو تو راضی کر لیں گے لیکن اللہ کو تو راضی نہیں کر سکتے. اللہ تو ان کے سینوں کے چھپے ہوئے راز بھی جانتا ہے. اللہ سے تو کوئی نہیں بھاگ سکتا. مخلوق کو تو آپ 100 بہانے کر سکتے ہیں. بعض کا نبی علیہ السلام ایک انٹیلیجنٹ آدمی تھے، آپ کو وہی کے بغیر اگرچہ نہیں پتا چلتا تھا کہ کون جھوٹ بول رہا ہے، لیکن فیس ریڈنگ سے، بہانے خوریوں سے، اس سے عام ایک ٹیچر کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو بچہ یہ بہانہ کر رہا ہے یہ واقعی اس کی بجلی رات کو گئی ہوئی تھی یا اس نے کام صحیح نہیں کیا. تو حضور آپ کی شفقت تھی. سورہ توبہ میں بھی آیا
کہ یہ جب اکیلے ہوتے ہیں کہتے ہیں یہ نبی تو نرے کان ہے، نعوذ باللہ. جیسے کان جو ہے نا صرف بات سن سکتا ہے، اس کو انالائز نہیں کر سکتا جب تک دماغ نہ ہو. یعنی وہ کہتے تھے نعوذ باللہ. تو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی ان سے فرما دو کہ یہ نبی کا کان ہونا تمہارے لیے رحمت ہے. اگر یہ تمہارے اوپر گرفت کرنا شروع کر دیں تم بچو نہیں. یہ ان کی شفقت ہے کہ بہانے کسی نے کہا یا رسول اللہ میں تو تبوک پہ نہیں جا سکتا آپ کے ساتھ، میری بیوی بیمار ہے. ٹھیک ہے. کسی نے آگے کہا جی میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا ہے، بخار ہے. آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ لے چیک کرنا ہے بھی ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے. لیکن اللہ نے ایک چیز نوٹ کی بھی تھی. لیکن دیکھ لیں جس کا بارے میں حضور کو پتا تھا، ابو ذر غفاری کے بارے میں جب کہا گیا کہ وہ بھی رہ گیا، انہوں نے کہا ابو ذر نہیں رہ سکتا. اور حضور کو پتا تھا کہ آپ کے مخلص ساتھی کون ہے. تو حضرت ابو ذر کا ذکر تو آپ کو پتا ہے کہ رقت قلبی میں اضافہ کر دیتا ہے. میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے ابو ذر غفاری صادق، وہ آپ یوٹیوب پہ اشک بار آنکھوں سے دیکھنے والا کلپ ہے. وہ خاص کیفیت میں جو فی البدی باتیں میری زبان سے اللہ نے نکلوائی ہیں وہ آپ وہی دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ دنیا سے زہد کی زندگی کس چیز کا نام ہے. اور نبی علیہ السلام کے سچے اصحاب جو واقعی دنیا کو 3 طلاقیں دے چکے تھے اور آخرت کی زندگی پر انہوں نے قناعت اختیار کر لی تھی کہ آخرت ہی اللہ سے لیں گے، ان کا اوڑھنا بچھوڑنا کیا ہوا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمارے دلوں سے اسے محو بھی کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ.